راجستھان اور پانی پت کے میدانوں سے اٹھ کر آنے والے اوڈ قبیلے نے پاکستان میں آتے ہی تعمیرات کے کام میں حصہ لیا اور ہماری کئی قابل ذکر عمارات کی تعمیر میں اس گھرانے کا ہاتھ ہے. لیکن دارالحکومت میں بسنے والے اوڈ خاندانوں نے اس شہر کو بسانے اور سنوارنے کے لیے خاصی محنت کی ہے. پچھلی 4 دہائیوں سے یہ مزدور خاندان اسلام آباد میں آباد ہیں، لیکن زندگی گزارنے کا کوئی بھی ڈھنگ کا انداز یہ لوگ نہیں اپنا سکے. وجہ تعلیم سے دوری، غربت، جہالت اور ریاست کی عدم دلچسپی ہے. ان محنت کشوں کی زندگیاں کیسی ہیں اور انہیں کیسی زندگی میسر ہے؟ اگر آپ حقائق کی تلاش میں ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا. اوڈ قبیلے کی ان پکیوں میں 60 سالہ حاجی عبد المجید اپنے خاندان سمیت پچھلے 40 سالوں سے مقیم ہیں. باپ دادا راج مزدور تھے، لہٰذا ان کے حصے میں بھی یہی پیشہ آیا. لیکن یہ صاحب خاصے تاریخی مزدور ہیں. ہم یہ مزدوری کر رہے ہیں. کبھی جب یہ صدراؤں سے ہم نے خود یہ تعمیر کیا ہے، ادھر مزدوری کیا ہے. اس کے نام کیا پارا، ستارہ مارکیٹ، شاہ فیصل مسجد، یہ جو فوجیوں کی یہ کوٹھیاں یہ سب نے ہم نے لوگوں نے بنائی ہیں. تو آپ مستریوں کا کام کرتے ہیں؟ ہاں جی، یہ مستریوں کا کام کرتے. پہلے مزدوری کرتے، اب مستری والا کام کرتے تھے. اب یہ تک ادھر تک ہم پہنچ چکے ہیں. تو پھر بھی ہمیں اسلام آباد بنا دیا، ہمیں جھگی بھی نہیں رہنے دیتی ہیں. ادھر یہ غریبوں کو اٹھاتے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ ایوان صدر اسلام آباد سے لے کر شاہ فیصل مسجد تک اور کمپلیکس تک بہت ساری جو عمارات ہیں اس کی تعمیر میں آپ مزدوری کرتے ہیں؟ ہاں جی، انشاءاللہ تعالی ہم نے تعمیر کیا ہے. ہمارے بال صاحب بھی تھے، ہم بھی تھے چھوٹے چھوٹے جب تک ہم نے یہ کام کر کے آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ابھی ادھر تک بھی ہے، G11 F11 تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ سب پورا اسلام آباد ہم بنا چکے ہیں. تو ہمیں ابھی تک کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں دی ہے. یہ ککھوں کی جھگی ہیں. تو پھر بھی ہم پاکستانی ادھر کے رہنے والے ہیں، تو پھر بھی ادھر پڑے ہیں جھگیاں لگا کر. صدر ہاؤس میں جب آپ مزدوری کرتے تھے روز کی کتنی مزدوری ملتی تھی؟ ہاں جی سر جی، 2 روپے 2.5 روپے یہ دیہڑی تھی ہماری. شاہ فیصل مسجد جب بنا رہے تھے تو روزانہ کی مزدوری کیا تھی آپ؟ بس 2.5-3 روپے تھی دیہڑی جی. صدر پاکستان کی سرکاری رہائش گاہ سے لے کر فیصل مسجد تک کی تعمیر میں حصہ لینے والا مزدور اسلام آباد بسانے کے بعد خود اجڑ گیا. دارالحکومت میں یہ مزدور گھرانہ 4 دہائیاں گزار چکا ہے، لیکن سرکار اور سرکاری مشینری ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے ذرا سنیے گا. بات رہنے چاہتے ہیں، مزدور بندے ادھر مزدوری کرتے. چل ہم نے بولا آپ نہیں جگہ دیتے تو ہمیں یہ ککھوں کی جھگی ہیں ان میں تو رہنے دو. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بدڑ اوپر سے آ جاتا تو پھر بھی جھگیاں اتار کے نیچے ڈال دیتے سیڑھیاں والے. ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی کوئی 50-60 سال عمر میری. اسلام آباد رہتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ جی جب اسلام آباد شروع ہوا تھا نا، جب ہم ادھر آئے تھے، بہت اپیلیں کی ہیں. کوئی درخواستیں بھی ہم نے بہت دی ہیں. کوئی درخواست نہیں کوئی سنتے ہیں. غریبوں کو کوئی بھی نہیں سنتا ہے. سب جو ہے امیروں کی سنتی ہے، غریبوں کی کوئی نہیں سنتی ہے. حاجی عبد المجید اوڈھ کے خاندان کی مزدور عورتیں سخت محنت اور کمائی کرنے کے باوجود اپنی زندگی سے ناخوش ہیں اور مستقبل سے مایوس بھی. ذرا سنیے گا حاکم وقت کے شہر میں بسنے والی ہوا کی اس بیٹی کا بیان. بے حرمتی کرتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں. ڈنڈے مارے نا بندہ ساڈا مردہ لے جاندے نا پھڑ کے بیچارے مارتے نا ڈنڈے. نہیں آپ کو بھی ڈنڈا مارے گے؟ ڈنڈا مارا ہے، ایک سر پاڑ دیتا میرا ڈنڈا مار کے. کس نے مارا؟ CD والے نے، پولیس والا نے. کیوں؟ میں چگی سٹ دیتی سی، چگیاں سٹ دیتی سی، ڈنڈے مارے نے. ساڈی بے حرمتی کرتے ہیں. تو آپ نے CDA کے بڑے افسروں کو نہیں کہا کہ یہ دیکھیں میں عورت ذات ہوں؟ بڑے افسر بھی نہیں سنتے. بڑے افسر بھی کہتے ہیں کراؤ کراؤ. نہیں، جھکی گرانا ایک الگ بات ہے، ڈنڈے مارنا عورت کو کیا بات ہے؟ ڈنڈے بھی مارتے ہیں افسر، آپ خود کھڑے ہو کے ڈنڈے مرواتے ہیں. CDA کے یا پولیس کے؟ CD کے بھی پولیس کے بھی سارے موجود ہی ہوتے ہیں. اوڈ قبیلے کے سروں پر تانی ہوئی یہ گھاس پھوس کی چھتیں ذرا سی آندھی، طوفان اور بارش میں اڑ جاتی ہیں، جیسا کہ رنگ ساز غلام حسین کی جھونپڑی جو پچھلی رات تک تو سلامت تھی لیکن آج خاک اور مٹی کا ڈھیر ہے. سرگودا سے بس آئے ادھر مزدوری کے لیے تھے. 20 سال ہو گئے. 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں. یہ سر صبح ادھر سوئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بکری چھوڑی ہے، وہ اندر بڑھ گئی ہے. اندر جب میں چکنے لگا ہوں اس کو، ادھر اس کی رسی اڑ گئی ہے. یعنی آپ کی بکری نے آپ کی جھونپڑی گرا دی ہے. تو اب کیا کریں گے آپ؟ ابھی اس کو کھوڑ کے پھر دوبارہ ادھر کھڑی کریں گے. اچھا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کتنے گھروں میں آپ نے پینٹ کیا ہوگا، اچھی اچھی عمارتیں پینٹ کی ہوں گی، لیکن آپ خود جھونپڑی میں رہتے ہیں جہاں نہ دیوار ہے، نہ کوئی پلستر ہے، نہ کوئی پینٹ ہے. اللہ کے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ ہماری بھی سنو.
झोंपड़पट्टी में बसने वाले रंगसाज गुलाम हुसैन और इसकी मजदूर बीवी ने अपनी औलाद को तालीम दिलवाने का ख्वाब भी देखा, अमली कोशिश भी की, लेकिन इनकी बेटी को स्कूल में प्यार नहीं, मार मिली। और तजर्बे से साबित हुआ कि गरीब और इसकी औलाद के लिए पाक सरजमीन खासी तंग कर दी गई है। स्कूल बस से डरते हैं। एक दफ़ा हमारी बच्ची को इधर GLM ने भी भेजा था मैंने, ऊपर जब ये छोड़ के आई है ना तो हमको पता चला भी ये छोड़ के स्कूल नहीं जाती। मैं इसको डांटा है, इसने बोला अबू हमको वो उस्तानी जो है ना मारती है। दिल चाहता है बच्चे पढ़े। हाँ, मेरा दिल यही चाहता है अपना मकान हो बेच बैठे। ओड कबीले की अक्सर मजदूर खवातीन और हजरात को ठेकेदारों के गैर इंसानी रवैयों का भी सामना है। ये लोग ना तो जराइम पेशा हैं, ना ही कोई दहशत गर्द, लेकिन गरीब का हक मारने वाला सरमायादार इनका टका टका खाकर साहूकार बनता है। और इस बददियानत निजाम को ललकारने वाला हमारे यहाँ कोई सूरमा मौजूद नहीं। स्त्री के साथ काम करती हूँ ना, वो मजदूरी लेते हैं ठेकेदार से, कोई लेके भाग जाता है, कोई दे जाता है, बस ऐसे ही। भी किधर से हम खाएंगे? हमारा तो ये सज्जी करेंगे तो खाएंगे, और हमारा कुछ नहीं है। मजदूरी का सर ये कभी लग जाती दिहाड़ी, कभी नहीं लगती है, तो कभी बारिश है तो कभी कुछ है, कभी सीमेंट नहीं है, कभी सरिया नहीं है। ना मेहनत है ना मजदूरी है। अभी महंगाई में भी इतना जो मसला बन गया ना कि ना मजदूरी मिल रही है तो ना लोग पैसे दे रहे हैं। ठेकेदारों का रवैया ये है, दिहाड़ी लगा लेते हैं, कोई भाग जाता है, कोई दे देता है, कोई भाग जाता है, फिर हम तो फिर तेन पता है फिर क्या किधर जाए, बस वैसे काम खत्म हो जाता है, वो भाग जाता है, फिर हम पीछे क्या ढूंढे उसको। तामीरात से वाबस्ता ओड कबीला सेहत, रोजगार, तालीम और इंसाफ समेत जिंदगी के हर शोबे में नाकाम हो चुका है। जीते जागते इंसानों की इस बस्ती में हर जी रूह पानी की एक एक बूंद को तरस रहा है। 5-5, 6-6 दिन कोई मिलता है पानी नहा लेते हैं, नहीं मिलता तो वैसे ऐसे ही फिरते रहते हैं, सड़ते बुसते ही फिरते रहते हैं। ये हमारी जिंदगी नहीं है बेटा, ये तो हम भी इधर ही है ना, इस दुनिया में ही अल्लाह ताला ने भेजे हैं ना। गरीब लोग हैं हम, क्या करें? ना हमारे पास लकड़ी है ना डिंगरी है, बाहर से ले आते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, कभी बनता कभी नहीं भी बनता। ये साडा काम है बेटा। अभी सारे पानी की भी प्रॉब्लम है, हमको हर चीज की प्रॉब्लम है। किसको क्या अपना दुख किसको बता सकता है कोई? हमें कोई जमीन दे दे, कोई हमें भी कोई अपना ठिकाना, हम भी बच्चों को कोई थोड़ी सी सहूलतें दे, बच्चों का सोच लें। चलो खुद तो जंगलियों की तरह रह के हमने गुजारा किया, चलो बच्चों तो इस तरह ना करें ना, बच्चे तो कुछ अपना वो कर लेना।